یہ لال والا کا چالو لال کا چالو بلو نہیں ہوگا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الجن کے اندر جنوں کی ایک جماعت کا تذکرہ کیا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو اسی دوران جنوں کی ایک جماعت نے آپ کی زبان سے قرآن مقدس کی آیتوں کو سنا اور پھر وہ ایمان لے آئے. پھر ان جنہوں نے اپنے علاقے میں پہنچ کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا اور قرآن مقدس کی طرف لوگوں کو رغبت کرنے کی بھرپور کوشش کی. جنہوں نے کیا تبلیغ کی، آپس میں جنوں کی طرف سے کس قسم کے بیانات ہوئے، اسی بیان کا سلسلہ چل رہا تھا اور اس کی دو باتیں رہ گئی جسے آگے کی آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. جنہوں نے کہا ہم میں سے کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے کچھ لوگ ظالم بن گئے. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. تو جس نے اسلام قبول کر لیا اس نے ہی رشد و ہدایت کو تلاش کر لیا. جن جنہوں نے قرآن مقدس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا، انہوں نے اپنے جنوں کی جماعت میں، ساتھیوں میں، ملنے جلنے والوں میں قرآنی دعوت کو عام کرنا چاہا. جو کچھ سنا اسے دوسروں تک پہنچا دیا. اسی میں سے یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور کچھ لوگ مسلمان نہیں ہوئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس طرح انسانوں میں مسلمان ہوتے ہیں اور کافر ہوتے ہیں، اسی طرح جنوں کے اندر بھی مسلمان اور کافر ہوتے ہیں. تو جس نے بھی اسلام قبول کر لیا گویا اس نے ہدایت کا راستہ تلاش کر لیا. مطلب ہدایت و گمراہی دنیا میں پائی جاتی ہے. جس انسان کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ انسان ہدایت کا راستہ پا چکا ہے، اور جو انسان ہدایت کا راستہ کھوج لیا، تلاش کر لیا اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کیا، وہ تو مسلمان ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ان پر بار بار نازل ہوتا ہے. اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ظلم بربریت کا شکار ہو گئے، اللہ اس کے رسول کی بات ماننے سے انکار کرتے رہے، ایسے انسان کو اور ایسے جنات کو یا ایسے انسان کو قرآن نے قاسط کہا، یہ ظالم ہے. اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اور جن لوگوں نے ظلم کیا، جو ظالم ہو گئے، یعنی ایمان چھوڑ دیے، ایمان نہیں لائے اور اپنے برے راستے پر قائم دائم رہے، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو یہ جہنم کا ایندھن بنے.
اسلام لانے کے نتیجے میں انسان ہو یا جنات جنت میں داخل ہوگا، اسلام نہیں لانے کے نتیجے میں انسان جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہاں تک جنوں کی بات تھی جسے قرآن مقدس نے اپنے الفاظ میں ادا کر دیا ہے۔ جیسے جنہوں نے کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن کو سنا ہے۔ اس طرح بہت ساری باتیں آتی رہی۔ آیت نمبر 15 تک جنوں کے قول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جن میں آیت بنا کر پیش کر دیا۔ بات جنات کی تھی جو اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کیا، اسے قرآنی آیت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جن میں بیان کیا۔ جس طرح شروع میں یہ بات آئی تھی قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ، اے نبی فرما دیجئے کہ میرے پاس وحی کی گئی، اسی انداز سے آگے کی بات بھی کہیے وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً غَدَقًا، اگر یہ لوگ صحیح راستے پر قائم و دائم رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہیے کہ میرے اوپر یہ بھی وحی آئی ہے کہ اگر یہ لوگ کفار و مشرکین جو میرے زمانے کے لوگ ہیں صحیح راستے پر قائم و دائم رہیں گے، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو انہیں ہم بہت زیادہ پانی سے سیراب کر دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں قحط سالی سے مکہ کے لوگ دو چار تھے، پانی برس نہیں رہا تھا، حیران و پریشان تھے۔ تو پانی رکنے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی۔ تو قرآن نے کہا کہ نبی ان کے سامنے بیان کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مجھ پر وحی ہو رہی ہے، مجھے اللہ پیغام سنانے کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے حالات کو سدھار لیں اور صحیح ڈگر پہ چلنا شروع ہو جائے تو پھر ہم اسے پانی دیں گے اور پانی سے سیراب کریں گے اور بہت زیادہ پانی دیں گے۔ پانی پر ہر زندہ چیز کی زندگی باقی ہے، انسان ہو یا جنات ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو جس کے اندر جان ہے، وہ در حقیقت پانی پر اس کی زندگی موجود ہے۔ تو کہا پانی ہم چھین لیتے ہیں تکلیف دینے کے لیے، لیکن اگر یہ راہ راست پر آ جاتے ہیں تو ہم انہیں پانی دیں گے اور زیادہ پانی، اتنا پانی دیں گے کہ سیرابی ان کو حاصل ہو جائے گی۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو اس سلسلے میں آزمائیں۔ اب پانی دے کے آزمائش، جب پانی نہیں دیا، خشک سالی واقع ہو گئی، سوکھا پڑ گیا، قطرہ قطرہ کو ترس گئے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لے رہا تھا۔ اب اگر اس کو اللہ نے پانی دے دیا، شکر گزاری کا اس نے اظہار کیا، صحیح راستے پر قائم رہنے کا اعلان کیا، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی برسا دیا، برکھا دے دیا یا پانی کا انتظام کر دیا۔ اب یہ اس سلسلے میں آزمائش ہو رہی ہے قرآن کے اندر، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اب اس سلسلے میں ان کی آزمائش کریں۔ اب پانی ملنے پر یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ناشکری کرتے ہیں، یا پانی ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنے ایمان کو سلامت رکھتے ہیں، یا کسی اور کے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ وہاں سے ہم کو پانی مل گیا۔ اس سلسلے میں پھر اس کی آزمائش ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو انسان اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے، اعراض کرے گا، کنارہ کشی اختیار کرے گا، اس کو ذکر الہی کرنا چاہیے، نعمت ملنے پر شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، لیکن وہ اللہ کے نام سے غافل ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ خاموش بیٹھ گیا، یا اللہ کے علاوہ کسی غیر کی دعائیں دینا شروع کر دیا۔ جس طرح کی بھی شکل ہو اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کی، اس کا انجام کیا ہوگا؟ يَسْلُكْهُ عَذَابًا سَعَدًا، تو ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اس کو اس طرح بیان کیا گیا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میں نعمت چھین لوں گا
اور عذاب کے اندر مبتلا کر دوں گا اور میرا عذاب تو بڑا سخت ہوتا ہے. جب یہ بات کہی گئی کہ ہم تم پر برکھا برسائیں گے، پانی دے دیں گے، تمہاری سہولیات فراہم کر دیں گے، تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، تمہاری مشکلات کو دفع کر دیں گے، قحط سالی اور خشک سالی کو ختم کر دیں گے، شادابی سردابی ہریالی آپ کو عطا کر دیں گے، لیکن اس کے بعد ہم تمہاری آزمائش کریں گے. تم اس سلسلے میں امتحان میں کامیاب ہوتے ہو کہ ناکام ہوتے ہو؟ کامیاب ہونے کی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بنو گے، اور ناکامی کی صورت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے. اگر تم نے ایسا کیا یسلک عذابا صعدا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یقیناً مسجد اللہ کی ہے، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی گئی، پیغام کے طور پر دی گئی کہ لوگوں کو سمجھا دیجیے کہ مسجد جو بنائی جاتی ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، خالص اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں کی تعمیر ہوتی ہے. اس لیے مسجد میں غیر اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے. جیسے بیت اللہ الحرام وہ توحید کا مرکز ہے، لیکن مشرکین مکہ نے توحید کے مرکز کو بت پرستی اور شرک کا اڈا بنا دیا. 360 معبودان باطل کو کعبہ کے چاروں طرف میں لگا دیا تھا. تو کہا تم ان کی دعائی دیتے ہو، ان کے سامنے منتیں چڑھاتے ہو، ان کے پاس چڑھاوے پیش کرتے ہو، عبادت کے لیے انہیں کو پکارتے ہو، اپنی ضرورت کے لیے اسی کا آواز دیتے ہو. جبکہ مسجد خالص اللہ کے لیے بنائی گئی، یہ کام خالص اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. اس میں عبادت اللہ کی جائے گی، پکارا اللہ ہی کو جائے گا. فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یقیناً مسجدیں سب کی سب اللہ کی ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. قرآن مجید نے اس زمانے میں مشرکین کی حرکتوں پر گرفت کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے. لیکن موجودہ دور میں مسجدیں جو اللہ کے نام پر اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے، ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے. اللہ سے دعا کرنے کے بجائے غیر اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے کے بجائے کسی اور روح کی جانب انسان توجہ کرتا ہے. بہت ساری مسجدوں میں آپ دیکھیں گے کہ انسان نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ دائیں طرف کونا تھوڑا ٹیڑھا ہوتا ہے اور ٹیڑھا ہو کر کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو لوگ صلاۃ الغوثیہ کہتے ہیں. اس سلسلے میں دو باتیں بتائی. ایک تو یہ ہے کہ عراق اور مدینہ اسی سمت میں ہے، تو کچھ لوگ اس جانب رک کر کے درود و سلام پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کچھ لوگ اس جانب رک کر کے حضرت پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد طلب کرتے ہیں. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے عبد القادر جیلانی اللہ کے واسطے ہماری مدد کی. کہ اللہ کھوکھلا ہو گیا، اللہ کا پاور لیس ہو گیا، اس کی طاقت ختم ہو گئی، اب کچھ نہیں کر سکتے، اختیار چھن گیا. اللہ کے لیے مسجدیں بنائی گئی اور اللہ کے بجائے یا اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا. تو قرآن نے شروع میں کہا تھا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. ان کافروں کو منع کیا گیا تھا، لیکن افسوس یہ ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ موجودہ دور کے مسلمان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. اور یہ بھی وہی کی یہ کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ کو پکارے یا اللہ کی عبادت کرے، کادو یکونون علیہ لبدا، تو ایسا لگتا ہے قریب ہے کہ یہ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے. جتھا بنا کر، جماعت بنا کر ہر چہار جانب سے گھیر لیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے آپ پر حملہ کرتے ہیں. یہ چیز شروع دور میں دکھائی دیتی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ الحرام میں جا کر قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تھے تو لوگ ہر چہار جانب سے دوڑ میں چلے آتے اور اس انداز سے آپ کو گھورتی ہوئی نگاہ سے دیکھتے تھے، ایسا لگتا کچا چبا جائے جب چاہے حملہ کرے. اور ایسا کبھی کبھی ہوا بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے
اونٹ کی اوجڑی جو بڑا سا پیٹ ہوتا ہے، اونٹ کی اوجڑی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن پہ رکھ دیا، اب گردن اٹھا نہیں پا رہے تھے. سبھی لوگوں نے کیا تو کہا یہ بات بھی مجھے وحی کی گئی، اب سنائی لوگوں کو کہ انہو لما قام عبداللہ یدعوہ، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اسے پکارے، اسے دعا مناجات کرے، کادو یکونون علیہ لبدا، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ان پر چڑھ دوڑیں گے یا ٹوٹ پڑیں گے ان کو مارنے کے لیے. مطلب کیا ہوگا؟ جو انسان قرآن کی دعوت لے کے اٹھتا ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے، جو انسان صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے، جو انسان کو سیدھا کرنا چاہتا ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے. دنیا میں نبیوں سے بڑھ کر کون صحیح انسان ہو سکتا ہے؟ لیکن جتنا بڑا نبی ہے اتنی زیادہ ان کی مخالفت کی گئی. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق تمام نبیوں کی زبردست مخالفت ہوئی ہے اور تمام نبیوں میں سب سے زیادہ مخالفت میں نے کی، کیونکہ کام انہیں کا چل رہا ہے. جو انسان کام کرتا ہے مخالفت اسی کی ہوتی ہے، اپنے بھی مخالف ہوتے ہیں، بیگانے بھی مخالف ہوتے ہیں. وہاں انسان کے ساتھ میں شیطان سوار ہو جاتا ہے، نتیجے کے طور پر دیکھتا ہے کہ کسی کے کام کے نتیجے میں ہماری پذیرائی نہیں ہوتی، ہماری دان نہیں گلتی، ہماری شہرت نہیں ہوتی، ہمارے لوگ قریب نہیں آتے، تو ایسے لوگ ایسے انسان کی مخالفت کرتے ہیں اور مختلف قسم کی ہیلے بہانہ بنا کر اسے اس میں پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو قرآن نے کیا کہا کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ کو پکارے یا اللہ کی بندگی کرے، کادو یکونون علیہ لبدا، ایسا لگتا ہے کہ قریب ہے کہ یہ لوگ ان پر ٹوٹ پڑیں گے، ان پر حملہ کر دیں گے. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، آپ فرما دیجیے میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں یا اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ شیئا، ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. مکہ میں یہ بات ہو رہی ہے، حرم کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، 360 معبودان کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے کہ تم لوگ ان کو پکارتے رہو، میں اللہ کو پکارتا ہوں اور میں اللہ کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہیں کر سکتا. میں اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، اللہ کی بندگی بجا لاتا ہوں، اللہ کی بندگی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ ان 360 بتوں میں سے کسی کو شریک کرتا اور نہ کسی اور چیز کو شریک کرتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی یہ بھی فرما دیجیے میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی ہدایت یا نفع کا. مطلب کیا ہے؟ اگر تم اللہ کی بندگی نہیں کرو گے تو میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر تم ہدایت کا راستہ پالو گے تو میں تمہیں فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا. کیوں؟ نفع و نقصان پہنچانا اللہ کے ہاتھ میں، میں تو صرف اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں. مانو گے تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہوگا. میں تم کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا اور میں تمہیں فائدہ بھی نہیں دے سکتا. اللہ نے بعد کہا کہیے، قل کہیے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں نہیں مالک ہوں تمہارے لیے، نہیں اختیار رکھتا ہوں تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا. نقصان سے مراد ضلالت و گمراہی اور رشدہ سے مراد ہدایت و رہنمائی. نہ میں تم کو گمراہ کر سکتا ہوں، نہ میں تم کو ہدایت دے سکتا ہوں، اور نہ گمراہ ہونے کے نتیجے میں تمہیں سزا دے سکتا ہوں، اور نہ ہدایت پانے کے نتیجے میں تمہیں انعام دے سکتا ہوں. یہ میرے اختیار میں ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ نے مجھے کہا بیان کرنا ہے، بیان کر دیا. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. اے نبی یہ بھی فرما دے، اپنے بارے میں صفائی کر دیجئے. لن یجیرنی من اللہ احد، اللہ کے مقابلے میں کوئی مجھے بچا نہیں سکتا. اگر میں نے کوئی غلط بات کہہ دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری گرفت کر دی تو اللہ کی پکڑ سے مجھے کوئی بچا بھی نہیں سکتا ہے. اب تمہارے کہنے کے نتیجے ہم نے شرک کر دیا، تمہاری منت و سوایت کے نتیجے میں ہم نے قرآن کی بات کو بالا احترام رکھ دیا، اور تمہارے مزاج سناسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے تمہاری ہاں میں ہاں ملا دیا.
اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی تو ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا. یعنی اگر ہم پر بھی کسی قسم کی مصیبت آئے گی تو مصیبت دینے والا بھی اللہ ہی ہے اور مصیبت کو دور کرنے والا ہی. تم سب مل کے ہمیں کچھ نقصان کچھ ہمیں بچا نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. علاوہ اس کے فرمایا وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور میں اس کے سوا کہیں پناہ کی جگہ بھی نہیں پاتا. بھاگے یہاں سے اللہ کے عذاب سے بھاگ کر کے کہیں اور چلے جائے کہ ہم کو ٹھکانہ مل جائے گا، محفوظ ہو جائیں گے، کہ بھی میرے لیے نہیں. مطلب کیا ہوگا؟ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں. وہ دیکھا کہ اپنے بار اپنا کام کر سکتا ہے، بلکہ میرا نفع نقصان میں اختیار میں ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے. اسی طریقے سے تمہارے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں. تم گمراہی اختیار کرو کہ ہدایت اختیار کرو، میرا کام ہی نہیں ہے، وہ تمہارا کام ہے. اور اگر تمہارے کام میں ہاں ملانے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پکڑ لیا اور اللہ کی عذاب سے دوچار ہو گئے تو کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی نہیں. اور اگر عذاب سے بھاگ کر کہ اور چلے جائے ٹھکانہ مل جائے گا تو فرمایا وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کے مقابلے میں کہیں ہم کو پناہ کی جگہ بھی نہیں ملے گی. اس لیے میں کلیئر کٹ بات کرتا ہوں، یہ جس کام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں اسی پیغام کو تمہیں سناتا ہوں. اب اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ فرمایا الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، میں اللہ کی پکڑ سے اسی وقت بچ سکوں گا جب اللہ کی بات اور اللہ کے پیغام کو پہنچاتا رہوں گا. اب اللہ کی بات یا اس کے پیغام کے پہنچانے میں کسی قسم کی میں نے کوتاہی کر دی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میری گرفت کر دے. انہوں نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اے نبی، جو باتیں آپ کو دی جا رہی ہیں، جو پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے. اگر اس سلسلے میں معمولی کوتاہی ہوئی تو سمجھ لیجیے آپ کو جان لیا جائے گا کہ آپ نے پیغام رسالت کا حق ادا نہیں کیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، جس طرح آپ کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگر اس سلسلے میں تھوڑی سی بھی کوتاہی ہوئی یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے قرآن کی تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا. یہ اللہ کی جانب جو پیغام ملا ہے اس پیغام کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا. جب حق ادا نہیں کیا ہے اللہ پکڑ سکتا ہے. اس لیے لوگوں کی پکڑ سے بچنے کے لیے آپ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوئیے، بلکہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ کی بات لوگوں کو بتاتے رہیے. چنانچہ اللہ نے زمانہ دیا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. اگر اللہ مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا ہے. اور اگر کوئی آدمی آپ کو مصیبت دینا چاہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بچانا چاہے تو اللہ آپ کو بچا لے گا. کوئی انسان آپ کو ذرہ برابر تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا. اس لیے فرمایا آپ کہہ دیجیے کہ مجھے کون بچائے گا، یا ہرگز کوئی مجھے بچا نہیں سکتا اگر اللہ مجھے پکڑ لے گا تو. اس لیے میں اپنے لیے اس کے مقابلے میں کہیں جائے پناہ بھی نہیں پاتا ہوں. ہاں، بچنے کی ایک صورت میری یہی ہے الا بلاغ من اللہ ورسالاتہ، جس کام کے لیے مجھے متعین و مامور کیا گیا ہے میں اس کام میں دلچسپی کے ساتھ لگا رہوں. جو اللہ کی باتیں ہیں، جو اللہ کے پیغام ہیں یا اللہ کے احکام ہیں میں بتاتا رہوں گا، سناتا رہوں گا، تب میں اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہوں. اگر اس سلسلے میں نے بھی کوتاہی کر دی ہے تو اللہ ہماری گرفت کر لے گا. دعوت تبلیغ کتنی اہمیت اندازہ لگائیے. خود اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ آپ بھی اگر دعوت و تبلیغ میں کوتاہی کریں گے تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہیں. آج مسلمان پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا پیٹا جا رہا ہے لیکن دعوت و تبلیغ سے لوگ کوسوں دور ہیں. جو پیغام برادران وطن تک پہنچانا چاہیے تھا ہم وہاں ہمت ہی نہیں کرتے. اپنے بھائیوں کو سنانے کی باری آتی ہے وہاں بھی سننے اور سنانے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. جبکہ قرآن اس لیے آیا تھا کہ پوری دنیا والوں کو سنایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہے طرح اس بیڑا کو اٹھایا اور اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام کی جماعت تیار
پوری دنیا میں ہر جگہ مسلمان موجود ہیں لیکن وہ قرآن کا نام لینا گوارا نہیں کرتے، قرآن کی دعوت و تبلیغ کرنے پر توجہ نہیں دیتے۔ مصیبت یہی ہے کہ ہم توجہ نہیں دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سے بچا رکھتے ہیں۔ دعائیں ہم کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خالدین فیہا ابدا، اور جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ مطلب اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کرنے کے نتیجے میں جنت ملتی ہے، نافرمانی کرنے کے نتیجے میں جہنم ملتی ہے۔ تو جو انسان جہنم میں گیا، مسلمان ہے، گناہ کی سزا کاٹنے کے بعد ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں جائے گا۔ لیکن جو انسان مسلمان نہیں ہے، کفر پر جس کی موت واقع ہوئی، شرک پر جس کی موت واقع ہوئی ہے، وہ انسان جہنم میں گیا، مستقل جہنم میں رہے گا، وہاں سے نکلنے کا سوال پیدا نہیں۔ بہت سے مسلمان کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک بار تو جہنم سے نکل تو جائے گا، جہنم چلے جائے گا، یہ بڑی ڈھٹائی کی بات ہے۔ جو انسان جہنم میں گیا جب کہ تو کوئلہ ہو جائے گا، دنیا بھر کی ساری سزائیں بھول جائے گا، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں یہاں، سب بھول جائے گا اس جہنم کی معمولی سزا۔ سب سے ہلکا عذاب حضرت ابو طالب کو دیا جائے گا، جوتی پہنائی جائے گی آگ کی، ان کا دماغ کھولنا ہوگا، تو سب سے ہلکا عذاب ہے۔ تو بھاری عذاب کا کیا ہوگا؟ یہ سوچنا کہ جہنم میں جلنے کے بعد پھر دوبارہ جنت میں چلے جائیں گے، اس معیار ایمان کے مطابق آپ کی زندگی بسر ہوئی کہ نہیں ہوئی اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو درست کیجئے اور ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچیے۔ فرمایا جو انسان اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے کرے گا فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خالدین فیہا ابدا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا، فَسَيَعْلَمُونَ تو ان قریب جان لیں گے، مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا کن کے مددگار بڑے کم ہیں، یہ کون ہے کمزور مددگار کے اعتبار سے، وَأَقَلُّ عَدَدًا اور کن کی تعداد بڑی کم ہے۔ دنیا میں انسان تعداد بھولتا ہے نا، ہمارے پاس کثرت اولاد ہے، بہت زیادہ لاٹھی ہے، افراد کی کثرت ہے، جتھا ہے، لاؤ لشکر ہے، کہا یہ دنیا میں دکھا سکتے ہو، مرنے کے بعد پتا چلے گا تم جہنم کا انکار کر رہے تھے تو جہنم تمہارے سامنے ہے۔ اب یہاں پتا چلے گا جہنم سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یا تم انبیاء کرام علیہ السلام کی پیشین گوئی کو جھٹلایا کرتے تھے کہ مان لو ورنہ عذاب آ جائے گا، تم نہیں مانے، اب عذاب آ گیا تمہارے سامنے، اس عذاب سے بچنے بچانے کی کوئی صورت ہی پیدا نہیں، تمہاری جائیداد ختم، تمہارا مال ختم، تمہاری صلاحیت ختم، تمہاری اولاد ختم، تمہاری رشتہ دار ختم، کوئی تمہیں بچانے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جائے، نبی کی مخالفت مت کرو ورنہ عذاب آئے گا، وعدہ یہ تھا، یا مرنے کے بعد اگر تم کفر میں مرو گے تو مرنے کے بعد تمہیں جہنم میں داخل ہونا پڑے گا۔ جب دیکھیں گے جہنم پتہ چلے گا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا، وہ جان لیں گے کہ کن کے مددگار کم ہیں۔ اگر ان کے زیادہ مددگار ہوتے تو اللہ کے فرشتوں سے لڑ لیتے، لیکن مددگار تو ہے ہی نہیں، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انگنت لاتعداد فرشتوں کی تعداد، فرشتوں کی جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی لشکر میں، اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ خود انہیں پتا چل جائے گا کہ ان کے مددگار ہے ہی نہیں اور نہ ان کی کوئی بڑی تعداد ہے۔ پوری دنیا کے سارے انسان اگر ایک طرف ہو جائے تب بھی فرشتوں کی تعداد کے مقابلہ میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، قرآن کہتا ہے آپ کے رب کے لشکر کی تعداد کتنی ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے 7ویں آسمان پر موجود بیت المعمور میں عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں،
جو فرشتے ایک مرتبہ داخل ہو گئے قیامت تک دوبارہ اس میں داخل ہونے کی مہلت نہیں ملے گی. تعداد کتنی کا اندازہ لگا لیجیے. فرمایا یہاں تک کہ جب یہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا اس سے وعدہ کیا گیا یعنی عذاب کو یا جہنم کو, انہیں پتہ چل جائے گا من اضعف ناصرا, مددگار کے اعتبار سے کون کمزور ہے, واقل عددا, اور تعداد کے اعتبار سے کون کمزور کون کم ہے. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. اے نبی فرما دیجیے میں نہیں جانتا ہوں کیا وہ قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے, یا میرا رب اس کے لیے اس کی مدت کو بڑھا دے رہا ہے, مؤخر اس کے عرصہ کو مؤخر کر دے رہا, بڑھا دے رہا ہے. یعنی جو میں نے کہا کہ تم میری بات نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا, وہ عذاب ابھی آئے گا یا تم کو سدھرنے سنورنے کا موقع دے گا اور اس کی مدت کو بڑھا دے گا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار ہے. اس لیے مجھے کچھ معلوم نہیں, میں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں, فرشتادہ ہوں, بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں, جو کہا میں سنا دیتا ہوں, اس کے بعد کیا معاملہ ہے وہ اللہ جانتا ہے. اس لیے اے نبی کہہ دیجیے میں نہیں جانتا ہوں کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا اس عذاب کے لیے میرے رب نے اس کی مدت کو بڑھا دیا ہے, وہ ابھی آئے گا, 1 سال بعد آئے گا, 2 سال بعد آئے گا, 10 سال بعد آئے گا, کچھ دیر کے بعد آئے گا, یہ مجھے معلوم نہیں, مگر آئے گا ضرور. اگر تم نے مخالفت کی ہے اور مخالفانہ رویوں سے اپنے آپ کو بچایا نہیں ہے تو اللہ کا عذاب تو آگے رہے گا, دیر ہو یا سویر, ابھی آیا دیر ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, وہ اللہ عالم الغیب ہے, وہ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے, وہ اپنی غیب کو ظاہر نہیں کرتا کسی پر. اللہ ساری کائنات کی چھپے پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے, کسی پر اسے ظاہر نہیں کرتا ہے. ہاں ظاہر کرتا ہے اس شخصیت پر جسے اپنی رسالت و نبوت کے لیے چن لیتا ہے. آگے اس کو فرمایا الا من ارتضى من رسول, ہاں غیب کی کچھ باتیں اپنے رسولوں کو بتا دیتا ہے جسے رسالت کے لیے چنتا ہے. ہر ایک کے پاس تو فرشتہ نہیں بولتا ہے کہ اللہ ہے, فرشتے ہیں, جنت ہے, جہنم ہے, کوئی چیزیں بولتا تو نہیں ہے. یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو بتلاتا ہے. یہ سب چیزیں غیب کی خبر ہے, ان غیب کی خبروں کی اطلاع اللہ نبیوں کو دیتا ہے. مطلب کیا ہوگا, نبی بھی غیب جاننے والے نہیں ہوتے. جب نبی کو غیب بتایا جاتا ہے تب جانتے ہیں, اپنے سے جان لیں گے ایسا نہیں. جب اللہ کے نبی خود اپنے بارے میں کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے, یہ دنیا کا سب سے بڑا نبی ہے, جب سب سے بڑے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے تو کسی چھوٹے انسان کو غیب کا علم کیسے ہو جائے. اس لیے فرمایا آپ کہہ دیجیے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, وہ اللہ عالم الغیب ہے, وہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں کرتا ہے, اپنے غیب کی خبر کسی کو نہیں دیتا. الا من ارتضى من رسول, ہاں جسے رسول کی حیثیت چن لیتا ہے اسے غیب کی خبر بتاتا ہے. وہ بھی غیب کی خبر پورے نہیں بتاتا, جو ضرورت کی چیزیں وہی بتاتا. جیسے غیب کی خبر قیامت آئے گی, کب آئے گی, اتنا کہہ دو کہ قیامت آئے گی, کب آئے گی وہ اللہ بتاتا. اللہ کو معلوم ہے, کسی نبی کو ہی معلوم ہے. ہر نبی نے کہا قیامت قریب ہے. 14.5 سال کا زمانہ گزر گیا, 1450 سال کا زمانہ گزر گیا, اللہ کے نبی فرمایا قیامت قریب ہے. کتنا قریب ہے بھائی, اسے انکار نہیں کر سکتے, قریب ہے. اس معنی کر کے مما تو فقط قیامت, قیامت جو انسان مر گیا اس کی قیامت کا, اس کی موت ہی اس کے لیے قیامت ہے. کتنا قریب ہے, گھر سے نکلے مسجد آ رہے تھے راستے میں چلے گئے, مسجد سے نکلے گھر جا رہے تھے راستے میں ختم ہو گئے, تقریر کر رہے ہیں پورا جملہ بھی نہیں ہوا, ملک الموت آیا, روح قبض کر لی, بیٹھے بیٹھے گر گئے. سارا معاملہ ہے یہ اللہ کو معلوم ہے, کسی اور کو معلوم نہیں. فرمایا الا من ارتضى من رسول, ہاں رسول کی حیثیت جس کو چن لیتا ہے اسے غیب کی خبر کچھ دے دیتا ہے. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا, جو قرآن کے احکام ہے, تورات و انجیل یا دیگر آسمانی کتابیں ہیں جنہیں فرشتہ لے کے نبیوں کے پاس پہنچتے ہیں,
کہا اس قرآن کے بارے میں بطور خاص فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آگے اور ان کے پیچھے نگہبان فرشتے کو متعین کر دیتا ہے۔ حضرت جبریل وہاں سے لے کے آئے، فرشتوں کی ایک جماعت لے کر آئی تاکہ کسی جن کا اس پر حملہ نہ ہو سکے۔ خود جبریل علیہ السلام بڑے طاقتور، پھر جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اکیلا دکھ رہے ہیں کہ اکیلا دیکھ رہے ہیں، آپ کے ارد گرد میں فرشتوں کی انگنت تعداد موجود ہے تاکہ انسان پر یا صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی جنات کا حملہ نہ ہو پائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے مقابلے میں چلے جائیں اور آپ کسی چھین کر کے اس میں کچھ اور بات ملا لیں، کیا نہیں۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس رسول کے آگے اور اس کے پیچھے نگہبان فرشتے کو لگا دیتا ہے تاکہ کوئی انسان اس قرآن میں دخل اندازی نہ کر سکے۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ ہر دور میں نبیوں کے پاس اللہ نے پیغام بھیجا تو نبیوں کے ساتھ میں فرشتوں کو لگا دیا کہ آپ اس نبی کی حفاظت کیجئے، کوئی انسان زبردستی ان کی زبان سے کچھ اور نہ نکلوا دے، تاکہ وہ جان لے ان قد ابلغوا رسالات ربهم، کہ نبیوں نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیا۔ ایک تو بات کے لیے فرشتے کو رکھا، دوسرا ساتھ ساتھ فرشتے وہاں موجود ہے کہ اللہ کے نبیوں کو جو پیغام دیا گیا اس پیغام کو گواہ کو اللہ کے بندوں تک ان نبیوں نے پہنچا دیا۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ جان لے کہ رسولوں نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیا۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اس کے ارد گرد میں جتنی چیزیں ہیں اللہ نے احاطہ کر کے رکھا، گھیر رکھا ہے، ادھر اپنی کے حفاظت کی شکل ہے۔ اگر کوئی انسان نبی کی موافقت میں تیار ہوتا ہے یا اس کی مخالفت میں آتا ہے، سب اللہ کی گھیرے بندی میں ہے، اللہ کے احساس سے باہر کوئی نہیں، سب پر اللہ کی کڑی نگاہ ہے اور فرشتے اس کی نگہبانی بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو ٹارگیٹ میں رکھے ہوئے، مخالفت کرنے والوں کا انجام خطرناک ہوگا اور موافقت کرنے والوں کا انجام بہتر ہوگا۔ یہ سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا کر کے کر دیتا ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ نے ہر چیز کو گن گن کر شمار کر کے رکھا ہے، کون سی چیز کہاں پر ہے، کتنی ہے، کتنی مقدار میں ہے، اس کی حیثیت اور پوزیشن کیا ہے، ان ساری چیزوں کی تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے گن لیا ہے۔ ایک انسان ہے، اس کی مخالفت کتنے لوگ کرتے ہیں اس کی بھی گنتی موجود ہے، کون انسان اس کی موافقت کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، نصرت حمایت کرتے ہیں، اس کی بھی گنتی موجود ہے۔ انسان ہو کہ جنات ہو، اچھے ہو یا برے ہو، جو انسان جو جنات اچھا یا برا ان انبیاء کرام علیہ السلام کی باتوں کو سنتے اور مانتے ہیں، اللہ اس کی بھی گنتی کر کے رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ احصیٰ کل شیء عددا، دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احصیٰ کر کے رکھا، شمار کر اور گنتی کر کے رکھا۔ کوئی چیز اللہ کے ہی تحت تحریر سے، احاطہ تحریر سے باہر نہیں ہے۔ مقصد اللہ اپنے نبیوں پر اپنا پیغام بھیجتا ہے، ساتھ میں فرشتوں کو لگا دیتا ہے اس کی نگرانی کرنے کے لیے۔ ایک طرف نبیوں سے متعلق کی جانکاری بھی حاصل کرنا ہے کہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ نہیں پہنچاتے ہیں، دوسری جانب نبیوں کے ساتھ ہونے والے معاملات اور برتاؤ کو اس کی نگہبانی بھی کرتے ہیں، اس کے نوٹ بھی کرتے ہیں، اور دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے نوٹ کروا دیا اور اس کے گن گن کے رکھوا دیا، کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو نہیں سکتی ہے۔ مطلب کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیمرے میں ہے، ہمارا اللہ کی جانب سے متعینہ فرشتوں کی نگرانی میں ہے، ہماری حرکتیں لکھی جا رہی ہیں، ہماری بولی لکھی جا رہی ہے، ہمارے سارے حرکات و سکنات لکھے جا رہے ہیں، بلکہ بعد اب تک فلمائے جا رہے ہیں، اس کی فلم تیار ہوئی۔ تو انسان یہ سوچ لے کہ مخالفت میں آتے ہیں کہ موافقت میں آتے ہیں، کسی بھی صورت میں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی تائید کرتا ہے، نصرت کرتا ہے، حمایت کرتا ہے۔ کوئی انسان اس کی مخالفت میں آئے گا تو اللہ اسے چور چور کرتا، ریزہ ریزہ ٹکڑا ٹکڑا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن مقدس کی آیاتوں کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے اور اسے زندگی میں نافذ
کو ایک عمل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جہاں پر سورہ جن ختم ہوتی ہے انشاءاللہ آئندہ سورہ مزمل 10 اگست کی تفسیر ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. بدلیے